جوکس چینل کے معزز ناظرین کرام، آج ہم مرغی کے حوالے سے بہترین معلومات حاصل کریں گے۔ مرغی کے بہت سارے طبی خواص ہیں۔ مرغی کا گوشت معتدل ہے اور بے حد عمدہ ہوتا ہے۔ نوجوان مرغی کا گوشت کھانے سے عقل اور منی میں اضافہ ہوتا ہے، اور مرغی کا گوشت کھانے سے آواز بھی صاف ہوتی ہے، لیکن یہ معدے کے لیے مضر ہوتا ہے اور خصوصاً ریاضت کے عادی افراد کے لیے مضر ہے۔ بس اس مضرت کا ازالہ اس طرح ممکن ہے کہ اس کو کھانے کے بعد شہد کا شربت پی لیا جائے۔ اس سے غذا میں اعتدال پیدا ہوتا ہے، جو معتدل مزاج والوں کے لیے مفید ہے۔ نیز نوجوان افراد کے لیے نوجوان مرغی کا گوشت موسم ربی میں موافق ہوتا ہے۔ بس اس بات کو جان لے کہ مرغی کا گوشت معتدل ہوتا ہے، نہ ہی اتنا گرم ہوتا ہے کہ صفرا پیدا کرے اور نہ ہی اتنا سرد کہ بلغم پیدا کرے۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات میرے لیے باعث حیرت ہے کہ عوام اور اتباع نے اس بات پر کیسے اجماع کر لیا کہ مرغی کا گوشت کھانے سے نقرس پیدا ہوتا ہے۔ لوگوں کو مرغی کی خاصیات کا علم نہیں ہے، حالانکہ مرغی کا گوشت کھانے سے انسان کی رنگت میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ نیز مرغی کا گوشت کھانے سے دماغ اور عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ دراصل مرغی آسودہ حال افراد کی غذا ہے، بالخصوص جب کہ اس کا گوشت انڈا دینے سے قبل کھایا جائے۔ مرغی کے انڈے گرم اور رطوبت سے بھرے ہوتے ہیں۔ بیاروق نے کہا ہے کہ مرغی کا انڈا انتہائی سرد اور اس کی زردی گرم ہوتی ہے، لیکن قوت باء کے لیے یہ بے حد مفید ہے۔ اگر مرغی کا انڈا ہر روز کھایا جائے تو چہرے پر داغ پیدا ہو جاتے ہیں۔ مرغی کا انڈا دیر سے ہضم ہوتا ہے، اس لیے اس کے ضرر کو دفع کرنے کے لیے صرف زردی پر اکتفا کیا جائے۔ جان لو کہ انسان کے لیے سب سے بہترین انڈا مرغی اور تیتر کا ہے، بشرطے کہ تازہ اور نیم برشت ہو۔ سخت انڈا بخار کا باعث ہوتا ہے، اور اگر انڈا ہضم ہو جائے تو بہت زیادہ غذائیت فراہم کرتا ہے۔ مرغی کا سادہ انڈا معدہ اور مثانے کی گرمی اور خون کے سیلان کے لیے مفید ہے اور آواز کو صاف کرتا ہے۔ مرغی کے متعلق ابن وحشیہ کی تحقیق یہ ہے کہ اگر مرغی کا دماغ سانپ کے کاٹے ہوئے پر رکھ دیا جائے تو زہر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ علامہ قزوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرغی کے بارے میں جو تحقیق کی ہے، اگر مرغی کو 10 عدد پیاز ڈال کر پکایا جائے اور اس میں 1 مٹھی چھلے ہوئے تل بھی ڈال دیے جائیں اور اس قدر پکایا جائے یہاں تک کہ پتیلی آواز دینے لگے، پھر اس گوشت کو کھایا جائے اور اس کا شوربہ نوش کر لیا جائے تو اس سے قوت باء میں زبردست اضافہ ہوگا۔ علامہ قزوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید کہتے ہیں کہ بعض حضرات کا یہ قول ہے کہ مرغی کا گوشت کھانے سے بواسیر اور نقرس پیدا ہوتے ہیں۔ یہ قول صحیح نہیں ہے، یہ بے وقوف اور جاہل اتباع کا قول ہے۔ امام قزوینی نے فرمایا ہے کہ مرغی کے پیٹ میں ایک پتھری ہوتی ہے، پس اگر اس پتھری کو مرغی کے مرض میں مبتلا شخص کے بدن پر ملا جائے اور پھر وہ پتھری اس کے گلے میں پہنا دی جائے تو مرغی کے مرض میں مبتلا شخص شفا یاب ہو جائے گا، اور اگر یہ پتھری کسی تندرست آدمی کے گلے میں پہنا دی جائے تو اس کی قوت باء میں زبردست اضافہ ہوگا اور وہ نظر بد سے بھی محفوظ رہے گا، اور اگر یہ پتھری کسی بچے کے سر کے نیچے رکھ دی جائے تو سوتے ہوئے وہ خوف زدہ نہیں ہوگا۔ پس اگر کسی سیاہ مرغی کی بیٹ کسی کے دروازے پر مل دی جائے تو مکان والوں کے درمیان لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ پس اگر کوئی آدمی سیاہ مرغی کا پتا اپنے عضو تناسل پر مل کر کسی عورت سے جمع کرے تو وہ عورت اس کے علاوہ کسی اور مرد کو جمع کے لیے پسند نہیں کرے گی۔ اگر سیاہ مرغی کا سر کسی نئے برتن میں رکھ کر کسی مرد کے پلنگ کے نیچے دفن کر دیا جائے جو اپنی بیوی سے لڑائی جھگڑا کرتا ہو تو وہ اپنی بیوی سے اسی وقت صلح کر لے گا،
پس اگر کوئی آدمی سیاہ مرغی کی چربی 4 درہم کے ہم وزن اپنے پاس رکھے تو اس کی قوت با میں زبردست ہیجان پیدا ہوگا۔ اگر سیاہ مرغی اور سیاہ بلی کی آنکھیں لے کر خشک کر لی جائیں، پھر ان کو بطور سرما استعمال کیا جائے، تو جو شخص بھی اس سرمے کو استعمال کرے گا روحانین کو دیکھنے لگے گا، پس وہ ان سے جو بھی سوال پوچھے گا وہ اس کو اس کے متعلق جواب دیں گے۔ مرغیوں کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر ذلیل اور خوار عورتوں سے دی جاتی ہے۔ مرغیوں کے بچوں کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر اولاد زنا سے دی جاتی ہے۔ بعض اوقات خواب میں مرغی کو دیکھنا کسی ایسی عورت کی طرف اشارہ ہے جو زیادہ اولاد والی ہے۔ پس اگر مریض خواب میں مرغی کو دیکھے تو اس کی تعبیر مریض کی صحت سے دی جائے گی اور کبھی مصائب اور غم سے نجات کی علامت ہوتی ہے۔ کبھی مرغی کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر حسین و جمیل بے وقوف عورت سے دی جاتی ہے۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ مرغیوں کو ادھر ادھر بھگایا جا رہا ہے تو اس کی تعبیر قیدیوں سے دی جائے گی۔ اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کے گھر میں مرغ کرا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والا شخص فاسق اور فاجر ہے۔ مرغ کے پر کو خواب میں دیکھنا مال کی علامت ہے اور مرغی کے انڈے کو خواب میں دیکھنا عورت کی طرف اشارہ ہے۔ اگر حاملہ عورت نے خواب میں دیکھا کہ اسے صاف کیا ہوا انڈا دیا گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوگی۔ اگر کوئی شخص خواب دیکھے کہ وہ انڈا چھیل کر سفیدی کھا رہا ہے اور زردی کو پھینک رہا ہے تو یہ اس کے کفن چور ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ جیسا کہ امام ابن سیرین سے مروی ہے کہ ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں انڈا چھیل کر اس کی سفیدی کھا رہا ہوں اور زردی پھینک رہا ہوں۔ امام ابن سیرین نے فرمایا کہ یہ آدمی اہل قبور کے کفن چراتا ہے۔ پھر آپ سے کہا گیا کہ آپ نے یہ تعبیر کیسے اخذ کر لی؟ آپ نے فرمایا کہ انڈا قبر ہے اور اس کی زردی جسم ہے اور اس کی سفیدی کفن پر دلالت کرتی ہے، پس یہ شخص مردہ کو پھینک دیتا ہے اور اس کے کفن کی قیمت کھاتا ہے۔ سفیدی سے مراد کفن ہے۔ ابن سیرین سے ایک عورت نے پوچھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں لکڑیوں کے نیچے انڈے رکھتی ہوں اور پھر ان انڈوں سے بچے نکل آتے ہیں۔ پس ابن سیرین نے فرمایا کہ تو ہلاک ہو جائے، اللہ سے ڈر، پس تو ایسی عورت ہے جو ایسے فعل یعنی زنا میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت نہیں رکھتا۔ ابن سیرین کے ساتھیوں نے کہا کہ اے محمد بن سیرین، آپ اس عورت پر الزام لگا رہے ہیں، آپ نے تعبیر کہاں سے اخذ کی ہے؟ امام ابن سیرین نے فرمایا کہ یہ تعبیر اللہ تعالیٰ کے اس قول سے اخذ کی ہے جس میں عورتوں کو بیض سے تشبیہ دی گئی ہے، کأنہن بیض مکنون، اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کأنہم خشب مسندہ۔ پس انڈوں سے مراد عورتیں اور خشب سے مراد مفسدین اور بچوں سے مراد اولاد زنا ہے۔ جوکس چینل کے معزز ناظرین کرام، مرغی کے حوالے سے آپ نے بہترین معلومات حاصل کی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔